بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی تمام مخلوقات میں سے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. یہ اشرف بھی ہے اور یہ احسن بھی ہے، اور سب سے زیادہ عزت بھی اس کو دی اللہ نے. 3 القاب اس کو اللہ نے دیا. شکل میں کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سب سے زیادہ خوبصورت یہ ہے. عزت اور مقام اور مرتبے میں فرمایا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، سب سے زیادہ عزت ہم نے اس کو دی ہے. اور رتبہ اس کا رکھا کہ اشرف المخلوقات، مخلوقات میں سب سے زیادہ اچھا اللہ کے نزدیک معزز محترم. اور پھر اللہ نے اس مقام پہ پہنچایا بھی اسے. اس کے اشرف اور احسن ہونے کا ایک سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے اس کو ایک زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ سکھایا. اس طرح سے اپنی زندگی گزاریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ نحل میں فرماتے ہیں هو الذی اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ. اللہ وہ ذات کی جس نے تمہیں اخرجکم من بطون امہاتکم، تمہاری ماؤں کے بطن سے پیدا کیا. لا تعلمون شیئا، جب تم دنیا میں آئے تم کچھ نہیں جانتے تھے. لباس کیا ہوتا ہے، کھانا کیا ہوتا ہے، سونا کیا ہوتا ہے، بات چیت کرنا کیا ہوتا ہے، رشتے کیا ہوتے ہیں، والد بیٹا بھائی کون ہوتا ہے، کچھ پتہ نہیں تھا. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اللہ کہتے ہیں میں نے تمہیں 2 علم کے راستے دیے اور 1 علم کا مرکز دیا، تو تم جاننے والے بن گئے دنیا کا. ہنر بھی آ گیا تمہارے پاس، بولنے کا طریقہ بھی آ گیا، رہنے کا سلیقہ بھی آ گیا، کمانے کے ہنر بھی سکھا لیے، خرچ کرنے کے مصارف بھی تمہیں پتہ چل گئے. وہ علم کے ذرائع 2 کیا تھے؟ السمع والابصار، آنکھیں دی اور کان دیے. کانوں کے ذریعے سنتے رہے اور سیکھتے رہے، آنکھوں کے ذریعے دیکھتے رہے اور سیکھتے رہے. یہ 2 ذرائع ہیں علم کے انسان کے پاس، اور ان دونوں کو اللہ نے جوڑ دیا دل کے ساتھ. والافئدہ، اس کو علم کا مرکز بنا دیا. اب انسان جب بڑا ہوتا ہے تو وہ مختلف ہنر اس سے سکھائے گئے. چنانچہ انسان کو رہنے کا جو سلیقہ سکھایا گیا وہ کسی مخلوق کے پاس نہیں ہے. بہترین قسم کے خوبصورت قسم کے گھر بناتا ہے اپنے لیے. سواری کے اور سفر کے جو ہنر اور راستے بتائے وہ کسی مخلوق کے پاس نہیں ہے. اپنے لیے بہترین سواری کا بندوبست اللہ نے کیا، انسان کو سکھایا، انسان نے بنایا. کھانے پینے کے بہترین طریقہ سکھایا، کیا چیز کھانی کیا نہیں کھانی ہے، اور ایسی عمدہ چیزیں غذا کے طور پر دیں کہ دنیا کی باقی مخلوق اس کو کھا سکتی ہے، لیکن انسان ان دیگر مخلوقات کی رزق کو نہیں کھاتا. جانور گھاس کھا لیتا ہے، درندہ کچا گوشت یا کوئی بھی چیز اسے ملے وہ کھا لیتا ہے. انسان یہ دونوں چیزیں نہیں کھاتا، لیکن انسان جو کچھ کھاتا ہے وہ بھی کھا لیتے ہیں. وہ انسان کا رزق بھی اللہ نے پاکیزہ رکھا، عمدہ رکھا. پھر اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں رہنے کا طریقہ بتانے کے لیے رشتے بنائے. اللہ فرماتے ہیں نسباً و صہرا، 2 رشتے تمہیں دیے، ایک خونی رشتہ اور ایک سسرالی رشتہ. ہوتا وہ بھی خونی ہے، ذرا رشتہ دور ہو جاتا ہے کہ انسان سب ایک آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. جب آگے نسل بڑھتی گئی تو درخت کی شاخوں کی طرح یہ دور ہوتے گئے، پھیلتے گئے، اور آہستہ آہستہ اتنا دور پھیل جاتے ہیں کہ بعض اوقات انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ ہم 3-4 نسل کے پیچھے جائیں تو خاندان ایک ہی نکلتا ہے. آگے چل کر اجنبیت آتی ہے، اللہ اسے پھر جوڑ دیتے ہیں. وہ صہرا، اس کا رشتہ وہاں، اس کا رشتہ یہاں، وہ خاندان پھر آپس میں جڑ گئے.
پھر آگے چلتے 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 پھر ماموں چچا تایا ہوتے ہیں، پھر کرتے، پھر کزن بنتے، پھر چلتے چلتے پھر دور ہوتا ہے، پھر اللہ جوڑ دیتے کہیں نہ کہیں۔ تو یہ سلسلہ رشتوں کا بنایا، دنیا کے کسی مخلوق میں نہیں ہے۔ چنانچہ انسان نئے انسان کو دیکھتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، اس کا اکرام کرتا ہے، اسے مہمان کہتا ہے، وہ خود اس کے لیے میزبان بن جاتا ہے، کیونکہ مہمانی اور میزبانی یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، انبیاء کی صفت ہے۔ جنت میں اللہ رب العزت جنتیوں کے میزبانی فرمائیں گے، سارے جنتی ان کے مہمان ہوں گے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، تم میں سے جو شخص اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتا ہے نا، اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کیا کرے۔ مہمان کون ہوتا ہے؟ جس کا بیچارے کا گھر یہاں نہیں ہے، جس کا کوئی قریبی رشتہ دار نہیں، وہ آپ کے پاس آیا ہوا تو وہ مہمان ہے۔ تو اللہ نے انسان کو یہ چیز سکھائی، ورنہ جانور کسی نئے جانور کو دیکھتا اسے مارنا شروع کر دیتا ہے۔ دیگر مخلوقات میں یہ چیز نہیں ہے، اللہ نے انسان میں رکھی ہے۔ کوئی دوسرا انسان آتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ دور سے آیا ہوا ہے، اس کا اکرام کرو۔ یہ اللہ رب العزت نے انسان کو یہ ساری خاصیت دی ہیں، کیونکہ اشرف بھی ہے، احسن بھی ہے۔ پھر اللہ نے نام بھی انسان کا خود ایسا انتخاب کیا کہ اس کو انسان کہا۔ انسان انسیت سے اس میں اللہ نے رکھی اس کی فطرت میں کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں گے، شفقت کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ رحم والا معاملہ کریں گے، اکرام کریں گے، دوسرے کو اپنے سے زیادہ عزت دیں گے۔ یہ ہے انسانیت۔ اور اگر یہ چیز اس کے اندر نہ ہو تو پھر وہ انسان، وہ انسیت والا مادہ نکل جائے تو انسان نام خالی رہ جاتا ہے۔ اور نام رکھنے کے بعد اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، خوبصورت سب سے زیادہ یہ ہے۔ کیوں نہ ہو کہ اللہ کہتے ہیں خلق تو بیدی، اپنے ہاتھ سے تو میں نے بنایا ہے۔ پہاڑ ہیں، بڑے بڑے جانور بنائے اللہ نے، بڑی بڑی مخلوقات بنائی سمندر میں، ہواؤں میں، فضاؤں میں۔ کسی کے لیے نہیں کہا میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا، انسان کے لیے کہا کہ اپنے ہاتھ سے بنایا۔ جانور کے مقابلے میں، اونٹ کے مقابلے میں انسان اتنا سا تو ہے، ایک لات کے برابر بھی نہیں ہو، لیکن اللہ کہتے ہیں یہ میں نے خود بنایا ہے، خلقت بیدی ہے۔ اب اس کے اندر روح چل رہی ہے، فرمایا نفخت فیہ، یہ بھی میں نے خود ڈالی ہے اپنے ہاتھ سے، اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں اللہ۔ تو یہ ساری چیزیں جب انسان کو اللہ اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں اور اس کو عزتیں دے رہے ہیں، اس کو عزتوں سے نواز رہے ہیں، تو اب انسان کو بھی چاہیے کہ اس دنیا میں آنے کے بعد وہ اشرف اور احسن اور مکرم محترم بن کر رہے، دنیا میں عزت والی زندگی گزارے۔ اور عزت کی زندگی انسان کو تب ملتی ہے جب انسان عزت دینا شروع کرتا ہے، عزتیں بانٹنا شروع کرتا ہے۔ دوسرے کو عزت دے گا تو خود عزت ملنا شروع ہو جاتی ہے، خود بخود۔ دوسرے کو اپنے سے بڑا سمجھتا ہے تو انسان کو اللہ بڑا بنا دیتے ہیں۔ دوسرے کو اگر دوسرے کا احترام کرے گا، انسانوں کی نظر میں خود محترم بن جائے گا۔ دوسرے کو عزت نہ دے، دوسرے کو محترم نہ سمجھے تو خود اپنی نظروں سے بھی انسان گر جاتا ہے بعض اوقات۔ تو اب اللہ چاہتے ہیں کہ یہ احسن اور اشرف انسان جو ہے نا، یہ احسن اور اشرف بن کے رہے تو اچھا رہے گا، اور اگر یہ احسن اور اشرف بن کے نہیں رہے گا تو یہ اچھا نہیں رہتا پھر۔ تو اب وہ بنے گا کیسے اشرف اور احسن؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ جو قرآن کریم کے اندر بار بار دہرایا گیا، تو میں اطیع اللہ و اطیع الرسول، بھئی اللہ کی بات مانو، نبی کا طریقہ اپناؤ۔ اللہ نے کہا یہ کام کرو تو ہم نے کرنا ہے، کیسے کرنا ہے؟ جیسے نبی نے بتایا، یہ ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ اور اللہ رب العزت نے انسان کو ایسا کوئی کام نہیں دیا جو انسان کی طاقت سے باہر ہو، ایسا کوئی کام نہیں دیا، اور ایسے کسی کام سے منع بھی نہیں کیا جو انسان کے لیے ضروری ہو، لازمی ہو، اس سے منع بھی نہیں کیا، بلکہ اللہ تو یہاں تک اجازت ہے۔ قرآن کریم اللہ 2-3 جگہ فرماتے ہیں انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بھی، فرمایا یہ چیزیں حرام ہیں پکی قطعی طور پر، ولحم الخنزیر وما اہل لغیر، سب حرام۔ فرمایا فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، اس سے بھی نہیں منع کیا، بھائی مجبور ہو گئے ہو، کھانے کو کچھ نہیں تمہارے پاس، کوئی بات نہیں، اس کو لے لو، کھا لو تھوڑا سا۔ تو اللہ تو اس سے منع نہیں کرتے، تو پیچھے جائے اللہ ایسی چیز سے منع کریں کہ جو انسان کی فطرت کے مطابق ہو یا انسان اس کے لیے مفید ہو، کبھی بھی نہیں منع کریں۔ اور ایسی کسی کام کا حکم بھی نہیں دیں گے جو انسان نہ کر سکتا ہو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کہتے ہیں جتنی طاقت ہے اتنا تمہیں مکلف کیا میں نے، زیادہ نہیں کیا۔ تو اب اللہ کی ہر بات ماننی ہے، اللہ نے جو کہا وہ کرنا ہے میں نے۔ اب سوال یہ آتا ہے کروں کیسے، کیسے کروں؟
اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اطیعوا الرسول، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ یہ معمولی رسول نہیں ہے، رسول بھی کون سے؟ جس کے لیے اللہ نے فرمایا لقد من اللہ، یہ میں نے تم پہ احسان کیا ہے۔ ایک عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، انسان کے لیے سب کچھ دیا، ساری چیزیں دی، بلکہ اللہ قرآن مجید میں یہاں تک فرماتے ہیں کہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، وقت کے ساتھ ساتھ میں تمہیں وہ چیزیں دوں گا جو تم ابھی نہیں جانتے ہو، وہ بھی دوں گا، سب دے رہے ہیں۔ لیکن اللہ نے کسی جگہ نہیں کہا یہ میرا تم پر احسان ہے، کسی جگہ نہیں کہا۔ انسان کو آنکھیں ملی، انسان کو صحت والا جسم ملا، نہیں کہا، کچھ نہیں کہا، صرف ایک چیز کے بارے میں فرمایا یہ میرا تم پر احسان ہے، اس کو سمجھنا۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا لقد من اللہ، میں نے تم پر احسان کیا ہے، اللہ نے کیا۔ کس پر؟ ایمان والوں پر۔ کیا چیز ہے وہ؟ اذ بعث فیہم رسولا، وہ عظیم رسول میں نے تمہیں دی، یہ میرا تم پر احسان ہے۔ تو اس عظیم رسول کی جب اطاعت کرے گا انسان تو وہ انسان بھی عظیم بن جائے گا اللہ کی نظر میں، اور اگر وہ اس اطاعت سے کٹ جائے گا تو وہ انسان اپنے آپ کو انسان کہے گا لیکن وہ اس سلسلے سے منقطع ہو جائے گا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت نے اطاعت کا حکم دیا ہے، تو اللہ نے ایک اور جگہ یہ بھی فرمایا کہ اطاعت کرنی کیسے ہے۔ اب یہ تو سمجھ میں آ گئی کرنی رسول کی ہے، کرنی کیسے ہے؟ فرمایا جس کام کو رسول نے جیسے کیا تم ویسے ہی کرنا، اور جس کام کو رسول نے نہیں کیا تم نہ کرنا۔ ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، بھائی جس چیز کو تمہیں رسول نے دیا اس کو کرو، جس سے منع ہے کہ اس کو چھوڑ دو، بس ختم۔ اور اس کے نمونہ بنا کر فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے زندگی کے ہر معاملے میں، ہر کام میں مثال اور نمونہ چاہیے تمہیں تو یہ رسول کی زندگی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بس ان کی زندگی کو تم اپنے لیے نمونہ بناؤ۔ تو جب انسان بحیثیت عبد ہونے کے اللہ کی اطاعت کرے اور بحیثیت امتی ہونے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں تو وہ اللہ کی نظر میں بہت زیادہ معزز اور محترم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں واقعی یہ اشرف ہے، واقعی یہ احسن ہے، کام بھی اچھے کر رہا ہے بھی اچھا۔ تو جب اللہ کی نظر میں انسان اچھا ہونا تو پھر واقعی وہ آدمی اچھا ہوتا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیسے کرنی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں دو چیزیں سکھاتی ہے، دو چیزیں بتاتی ہے۔ ایک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، حضور بچپن میں کیسے رہے، کیسے زندگی گزاری، جوانی کیسے گزری، پھر آپ نے نبوت کے بعد کیا کیا کام کیے، ہجرت کے بعد کیسے کرتے کیا کام کیے، ہجرت سے پہلے کیا کیے، سفر میں جاتے کیا کرتے تھے، یہ ساری سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک مستقل سبق ہے ہمارے لیے۔ لیکن اس سیرت کو ایک ہوتا ہے بیان کرنا اور ایک ہوتا ہے اس پہ عمل کرنا، دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ حضور کی سیرت کو بیان کرنا ایک بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا ثواب کا کام ہے، لیکن حضور کی سیرت پر عمل کرنا اس کو نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کا حکم دیا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو، یہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اسوۃ حسنہ، اس پر عمل کرو۔ یہ عمل کرنا، اس کے لیے اللہ نے حضور کو بھیجا بھی تھا اور یہی کام حضور نے ہمیں بتایا بھی ہے اور یہی کام حضور کو پسند بھی تھا، اور جو شخص یہ کام کرے گا وہ حضور کا واقعی حقیقی معنوں میں امتی کہلائے گا۔ انسان کی زندگی میں بعض اوقات ایسے اوقات یا ایسے وقت یا ایسا کوئی عمل آتا ہے نا کہ انسان کو کچھ چیزیں یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں، جیسے رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو ہمیں خود بخود مسجد سے تعلق جڑنا شروع ہو جاتا ہے، یا مسجد جانا ہے، تراویح پڑھنی ہے، قرآن سننا ہے، قرآن پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، یہ چیزیں یاد دلاتی ہیں ہمیں۔ اسی طرح ربیع الاول کا جب مہینہ آتا ہے نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے آتی ہے، لیکن اللہ رب العزت جو ہم سے متقاضی، جو ہمارے سامنے تقاضا رکھا ہے نا، وہ رسول کی زندگی پر عمل ہے، سب سے بڑھ کر یہ۔ ایک شخص اگر ساری زندگی حضور کی سیرت کو بیان کرے لیکن اس کی خود کی زندگی میں سنتیں نہ ہونا تو شاید اللہ کو اتنا پسند نہ ہو بنسبت اس شخص کے کہ جس کی اپنی زندگی میں سنت ہو، اگرچہ وہ سیرت کو نہ اس نے بیان کیا نہ سنا، لیکن سنتیں ہیں اس کی زندگی میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جس نے میری سنت کو اپنایا نا، میری سنت کو، فقد احبنی، گویا اس نے مجھ سے محبت کی ہے، ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ یہ سنت کے لیے فرمایا۔ حضور کی زندگی، حضور کی جو سنتیں نا وہ ہماری زندگی میں کچھ سنتیں ایسی ہوں جو نمایاں ہونی چاہیے، ہمیشہ ہونی چاہیے، کوئی ایسی سنت ہونی چاہیے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیب ہے وہ تو ہمارے لیے ویسے پورا کا پورا نمونہ اور مثال ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ عظیم رسول تمہارے پاس آئے، نمونہ بن کے آئے، مثال بن کے آئے، تو اب ان کی زندگی کو تم نے اپنانا ہے۔ ان کی زندگی کو کیسے اپنانا ہے؟ جب یہ ماہ مبارک آتا ہے نا تو ہمیں ایک چیز یاد دلاتا ہے کہ ہم نے کرنا کیا تھا، ہم تھے کون، ہماری نسبت کس سے ہے۔ جس عظیم رسول سے ہماری نسبت ہے، ہم نے نسبت کو جوڑا ہے۔ دنیا میں تو انسان چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتے توڑ دیتے ہیں، ناراضگی ہوتی ہے ذرا سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، رشتے ختم ہو جاتے ہیں، قطع تعلقی ہو جاتی ہے۔ اور ہم نے اس عظیم رسول کی کتنی سنتیں چھوڑی ہوئی ہیں، کتنے اس کے احکامات چھوڑے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارا سلسلہ ان سے منقطع ہو جائے، ایسا تو نہیں کہیں۔ ہمارے لباس میں، ہماری شکل و شباہت میں، ہمارے کھانے پینے میں، رہنے سہنے میں، ہمارے تعلقات میں، معاملات میں، عبادات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں موجود ہیں یا نہیں موجود؟ اگر رسول اللہ کی سنتیں موجود ہیں تو ہمارا رشتہ، ہماری نسبت ان سے قائم ہے۔ اور اگر ہماری زندگی میں سنتیں نہیں ہیں نا تو سیرت کا بیان اور سیرت کا سننا اور سیرت کا سنانا، اس سے کوئی شاید فائدہ نہ ہو ہمیں، نہ اللہ کو یہ مطلوب ہے۔ اللہ کو مطلوب کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنایا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں اسوۃ حسنہ، یہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور نمونہ دیا جاتا ہے، مثال دی جاتی ہے، نقشہ بنا کر جو چیز رکھی جاتی ہے نا وہ نقل کے لیے رکھی جاتی ہے، اس کی نقل اتاری جائے، اس کی نقل پہ عمل کیا جائے۔ دن اور مہینہ یا تاریخ اس کے منانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ ایک عجیب سی بات ہوتی ہے کہ ہم نے اس چیز کو دین بنایا کہ جو دین کا اصل حصہ نہیں تھا اس کو دین بنایا ہوا ہے، لیکن جو اصل دین تھا وہ ہم سے دور ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کوئی نہ دن منایا نہ کوئی تاریخ منائی۔ ہاں دن منانے کا ہم کہہ سکتے ہیں، دن منانے کا کہہ سکتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت مبارکہ کب ہوئی تھی؟ پیر کا دن تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے پیر کے دن پیدا کیا، میں پیر کے دن روزہ رکھوں گا۔ چنانچہ یہ دن حضور نے پوری زندگی منایا، پوری زندگی منائے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہفتے میں 2 دن ایسے آتے ہیں جس میں انسان کے اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں، پیر اور جمعرات کو۔ میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ کے سامنے جائے تو میں اس دن روزے سے ہوں۔ چنانچہ آپ نے ساری زندگی پیر کا روزہ رکھا ہے، ہمیشہ رکھتے تھے، ہمیشہ جمعرات کا رکھتے تھے۔ پیر کی نسبت 2 چیزوں سے ہو گئی، ایک تو یہ حدیث جو میں نے سنائی، اور ایک حضور نے فرمایا اللہ نے اس دن مجھے پیدا کیا تھا۔ تو اس دن کے منانے پر حضور نے بھی عمل کیا، صحابہ نے بھی عمل کیا، یہ دین بن گیا۔ تاریخ منانے کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے۔ تاریخ منانا الگ چیز ہوتی ہے، دن منانا الگ چیز ہے۔ تو دن کو منانے میں یہ ہوگا کہ ہم کیا کریں کہ اس دن روزہ رکھیں، پیر کے روزے کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں اس کو، یہ ایک سنت تو کم سے کم شامل ہو۔ سفر حضر میں اس پہ عمل کریں، اللہ آسان کر دیتے ہیں۔ یہ ہے حضور کی زندگی، یہ ہے حضور کی سیرت۔ اس دن کو روزے کے طور پر اس دن روزہ رکھیں، اور پھر اس میں دوسروں کو بھی شریک کر لیں۔ خواہ کھلانا پلانا ہی ہے تو اس دن کسی کو افطار کرا دی، جو افطار میں خود کر رہے ہیں وہ اس کو کرا دیا، افطار بٹھا دیا اپنے ساتھ۔ یہ ہے حضور کا پسندیدہ طریقہ۔ اکل طعامکم الابرار افطر عندکم الصائمون، حضور کی دعا ہے۔ حضور دعا دیتے تھے جب کسی کے ہاں کھانا کھاتے تھے نا، کوئی دعوت پہ بلاتا تو حضور جب اٹھتے تھے تو یہ دعا دیتے تھے، اکل طعامکم الابرار، اللہ کرے تمہارے پاس ہمیشہ نیک لوگ آئیں اور اچھے اور نیک لوگ تمہارے گھر کا کھانا کھائیں۔ کتنی بڑی دعا ہے۔ تو افطار میں خود بھی افطار اور روزے دار کو افطار کرا دی، پیر کہتے ہیں، کتنا بڑا اچھا عمل ہو۔ افطر عندکم الصائمون، یہ تو سب سے بڑی دعا۔ فرمایا کہ اللہ ایسا کرے کہ تمہارے پاس روزے دار آتے رہیں اور روزہ تمہارے پاس افطار کرتے جائیں۔ عربوں کے یہاں کچھ چیزیں بڑی عجیب ہیں۔ پیر کے دن یا جمعرات کے دن آپ مسجد نبوی یا مسجد حرام میں جائیں نا تو یہ بڑے بڑے شیوخ آپ کو بلاتے ہیں، تعال یا ضیف تعال، ہے نا، اپنے ساتھ بٹھانے کے، میرے دسترخوان پہ میرے ساتھ افطاری کر لو۔ وہ اس کو بہت بڑا اعزاز سمجھتے ہیں، اور حقیقتاً ہے یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ کوئی کسی روزے دار کو اپنے روزہ افطار کرا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی روزے دار کو روزہ افطار کرا دینا یا اسے کھانا کھلا دینا، اللہ رب العزت اسے جنت کے میں اس کی مہمان نوازی کریں گے اس شخص کی۔ اتنا بڑا عمل ہے۔ تو خواہ کھلانا بھی ہے تو آدمی پیر کا دن روزہ رکھے۔ یہ دن حضور نے بھی اس طریقے سے منایا، ہم بھی اس طریقے سے منا لیں، اور اس دن اپنے ساتھ افطاری میں کسی کو شریک کر لیں، تو کھلانا بھی ہو گیا، روزہ رکھنا بھی ہو گیا، اور جس طرح حضور نے اور صحابہ نے دن منایا تھا ویسے دن منا لیا، تو عبادت بھی ہو گئی۔ لیکن تاریخ منانا اس کا کوئی کہیں ذکر تو ملتا نہیں ہے،
ٹھیک ہے انسان محبت میں سب کچھ کرتا ہے، اور محبت کا کوئی انتہا اور کوئی درجہ نہیں ہوتا، کرے اللہ رب العزت ہو سکتے اللہ رب العزت اس کی محبت کو قبول فرما لے، یہ محبت ہے ان کی، اظہار محبت ہے۔ لیکن محبت میں جب غلو آتا ہے، غلبہ آتا ہے نا، تو بعض دفعہ کچھ زیادہ ہی نکل جاتی ہے ادھر ادھر، تو آدمی کوشش کرے کہ محبت بھی لمٹ کے اندر رکھ کر کرے، اور اظہار اس طریقے سے کرے جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ سب سے اصل چیز ہے کہ رسول کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ جو کام کرو رسول کی زندگی کو سامنے رکھو، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل ایسے کیا ہے تم بھی کرو، مجھے قبول ہے۔ رسول اللہ نے وہ عمل ایسے نہیں کیا تم کرو گے تو میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ اصل کامیابی کا راز، اصل کامیابی یہ ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس نہج پہ پہنچا دینا کہ ہمارے دلوں میں حضور کی محبت ہو اور عمل سے محبت ظاہر ہوتی ہو، عمل سے محبت ظاہر، زبان سے محبت کا اظہار الگ ہوتا ہے، عمل سے محبت کا اظہار الگ ہوتا ہے، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ اور جب عمل سے محبت کا اظہار ہونے لگتا ہے نا، پھر انسان کی زبان اور انسان کے اعمال، انسان کے افعال، انسان کا کردار، اس کی عبادات، معاملات، اس کے اخلاقیات، ساری چیزیں سنت کے مطابق ہو جاتی ہیں، پھر وہ خود بخود عبادت بن جاتی، خود بخود بن جاتی۔ لیکن اگر رسول اللہ کی سنتیں ہماری زندگیوں میں نہ ہوئی نا، تو پھر پتہ نہیں شاید ہمارے یہ اعمال کس نہج کے ہوں گے، پھر تو اللہ شاید اس آدمی کی نماز بھی قبول نہ کریں کہ جو سنت کے مطابق نہ پڑھے، تو باقی اعمال بھی تو ظاہر ایسے ہی ہوں گے اللہ کے ہاں۔ تو اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمانے کے بعد ہمیں فرمایا من اللہ علی المؤمنین، یہ میرا احسان ہے۔ کیوں؟ اذ بعث فیہم رسولا، عظیم رسول میں نے بھیجے ہیں، یہ احسان ہے۔ آپ سے پہلے بے شمار انبیاء دنیا میں رسول آئے، کسی کے لیے نہیں فرمایا اللہ نے، لیکن حضور کے لیے فرمایا، اور فرمایا کہ ان کا کام کیا؟ یتلو علیہم، یہ سب سے پہلے کیا کریں گے؟ اللہ کا پیغام پڑھ کے سنائیں گے۔ عموماً جب کسی کے پاس کسی کا پیغام آتا ہے نا، پرانے زمانے میں بادشاہوں کے خطوط آتے تھے ایک دوسرے کے پاس، تو بادشاہ کسی کو بلاتے بھئی خط پڑھ کے سنا، اس میں کیا لکھا ہے؟ وہ پہلے پڑھتا تھا، متن پڑھتا، اس کے بعد اس کا مطلب سمجھاتا۔ اللہ نے اپنے رسول کو فرمایا یہ اللہ کا پیغام پڑھ کے سنائیں گے، اس کے بعد وہ یزکیہم، پیغام جب پڑھ لیا تو یہ پیغام دلوں میں تب جائے گا جب دل کے برتن صاف ہوں گے، ان کو صاف کریں گے، تو اس میں توحید کو بھریں گے، شرک کو نکالیں گے، کفر کو نکالیں گے، حسد، بغض، عداوت کو نکالیں گے، اس کے اندر محبت بھریں گے۔ اس کے بعد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، پھر ان کو کتاب کی تشریح سکھائیں گے کہ یہ خط کا متن یہ تھا اور اس خط میں یہ پیغام لکھا ہے۔ اس کے بعد پھر انسان کیا اگر اس پہ عمل کریں گے، والحکمہ، اور پھر حکمت اور سمجھداری اور دانائی کی باتیں سکھائیں گے کہ اب اللہ کے اس پیغام پر عمل کیسے کرنا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ سے محبت کرنا یہ الگ عمل ہے، آپ پر ایمان لانا یہ الگ عمل ہے، آپ کا ذکر کرنا یہ الگ عمل ہے، آپ کے ذکر مبارک کو سننا یہ الگ عمل ہے، آپ کی مدح کے اندر الفاظ کہنا یہ الگ عمل ہے، لیکن آپ کی سنتوں پر عمل کرنا یہ سب سے بڑا عمل ہے۔ کان معی فی الجنہ، حضرت علی کرم اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے میری سنت پہ عمل کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اس سے بڑا کوئی عمل نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ہمیں جنت میں مل جائے، وہ سنتوں پہ عمل کرنے سے ملے گا۔ اللہ تعالی ہماری زندگیوں میں، ہمارے معاملات میں، ہماری عبادات میں ہمیں احیاء سنت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی۔